بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ الحمدللہ آج میں ذکر کی فضیلت کے بارے میں بتاؤں گا کہ جس کا ذکر اللہ رب العزت نے سورۃ بقرہ میں ارشاد فرمایا ہے، رونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون، کہ تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا، اور میرا شکر کرو اور میرے ساتھ کفر نہ کرو، میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، مجھ سے کفر نہ کرو۔ کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ بے شک اللہ رب العزت کا جب ہم ذکر کرتے ہیں تو اللہ کبھی بھی ہمیں نہیں بولتے، کیونکہ ہمارے دائیں بائیں دونوں سائڈوں پہ فرشتے بیٹھے ہیں، ہماری نیکی بدی برائی جو کچھ بھی ہم کرتے ہیں وہ لکھتے ہیں۔ تو جب ہم اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو وہ اس نیکی کو لکھ لیتے ہیں، اور اللہ رب العزت اس انسان کو پھر یاد کرتا ہے جو اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ سورۃ الاحزاب میں ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیر، کہ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ کو یاد کرو اور بہت زیادہ یاد کرو۔ سورۃ الاحزاب میں ایک اور جگہ پر ہے کہ والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیم، اور وہ مرد جو اللہ کو یاد کرتے ہیں اور وہ عورتیں جو اللہ کو یاد کرتی ہیں، دونوں کا ذکر ہے کہ وہ مرد جو اللہ کو ذرا یاد کرتے ہیں اور وہ عورتیں جو اللہ کو یاد کرتی ہیں، اللہ نے ان کے لیے بخشش اور بہت بڑا اجر تیار کر رکھا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری میں حدیث ہے، کہ اس شخص کی مثال جو اپنے رب کو یاد کرتا ہے اور جو اپنے رب کو یاد نہیں کرتا زندہ اور مردہ کی طرح ہے۔ کہ اس چیز کا یہ ثبوت ہے کہ جو شخص زندہ ہے وہ اللہ کی ذات کو یاد کرتا ہے، جو نہیں کرتا وہ مردہ کی بالکل ایک تشبیہ دی گئی ہے کہ وہ مردہ ہے، کیونکہ اس کی سانسیں چل رہی ہیں۔ اللہ رب العزت نے انسان کو کس وجہ سے پیدا کیا؟ اپنے ذکر کے لیے، اپنی عبادت کے لیے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی مثال زندہ اور مردہ دونوں کی طرح ہے۔ جو اللہ کو یاد کرتا ہے وہ زندہ ہے، جو نہیں یاد کرتا وہ مردہ ہے۔ وہ مردہ سے بھی بدتر ہے کہ جو اللہ کی ذات کو یاد نہیں کرتا، کہ اللہ نے اسے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا لیکن پھر بھی وہ اللہ کو یاد نہیں کرتا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ہر چیز، ہر راستہ بتایا، کہ جس طرح ایک اور حدیث میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا میں تمہیں وہ عمل نہ بتاؤں جو تمہارے سب اعمال سے بہتر، تمہارے مالک کے ہاں سب سے پاکیزہ، تمہارے درجات میں سب سے بلند، تمہارے سونا چاندی خرچ کرنے سے بہتر ہے، اور تمہارے لیے اس سے بھی بہتر ہے کہ تم اپنے دشمنوں سے ملو اور ان کی گردنیں اتارو اور وہ تمہاری گردنیں اتاریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ اس سے بھی بہتر ہے کہ تم اپنے دشمنوں سے لڑو، ان سے ملو، وہ تمہارا نقصان کریں تم اس کا نقصان کرو۔ صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہمیں بتائیں کہ وہ کون سا پھر عمل ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کو یاد کرنا، اللہ کا ذکر کرنا، اللہ کو ہر وقت یاد کرنا۔ اللہ کو یاد کرنا ان سب سے بہتر ہے، ہر چیز سے بہتر ہے۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہمیں اپنا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین یا رب العالمین۔